الرحمن الرحیم واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ الا تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قالوا وجئتنا لتعفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ واذکر، اے حبیب ذکر سنائیے، اخا عاد، انہیں قوم عاد کے بھائی یعنی ہود کا، اذ انذرا جب ڈرایا اس نے، قومہ اپنی قوم کو، بالاحقاف احقاف میں، وقد خلت النذر اور گزر چکے تھے ڈرانے والے، من بین یدی ان سے پہلے بھی، ومن خلف اور ان کے بعد بھی، اللہ تعبدوا الا اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کی عبادت نہ کرو، انی اخاف علیکم ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر، عذاب یوم عظیم بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ قالو وہ برافروختہ ہو کر بولے، اجیتنا اے ہود، کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو، لتعفکنا عن آلہتنا کہ ہمیں ہمارے خداؤں سے برگشتہ کر دو، فأتنا بما تعدنا لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے رہتے ہو، ان کنت من الصادقین اگر تم سچے ہو۔ قال ہود نے فرمایا، انما العلم کہ نزول عذاب کا علم عند اللہ اللہ کے پاس ہے، وابلغکم اور میں برابر پہنچا رہا ہوں تمہیں، ما ارسلت به وہ پیغام جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں، قَوْمًا تَجْهَلُونَ کہ تم جاہل قوم ہو۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ پس جب انہوں نے دیکھا عذاب کو، عارضاً بادل کی صورت میں، مستقبل اودیتہم کہ وہ ان کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے، قالوا بولے، ھذا عارض یہ بادل ہے، ممطرنا ہم پر برسنے والا ہے، بل ہوا ما استعجلتم بہ نہیں بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، ریح یہ تند ہوا ہے، فیہا اس میں، عذاب علیم دردناک عذاب ہے، استغفر اللہ، تو دمبرو تیس نیس کر کے رکھ دے گی، کل شیء ہر چیز کو، بِأَمْرِ رَبِّهَا اپنے رب کے حکم سے، فَأَصْبَحُوا پس جب ان پر صبح ہوئی، لا یرا تو نہ دکھائی دی کوئی چیز، الا مساکنہم بجز ان کے ویران مکانوں کے، کذالک اسی طرح، نجزی ہم سزا دیتے ہیں،
القوم المجرمین، مجرم قوم کو، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، اور ہم نے ان کو وہ قوت و طاقت بخشی تھی، فی ما مَكَّنَّاكُمْ فی، جو ہم نے تمہیں نہیں دی، وَجَعَلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے عطا کیے تھے انہیں، سمعاً کان، وابصاراً اور آنکھیں، وافدہ اور دل، فما غنی عنہم، لیکن ان کے کسی کام نہ آئے، سمعہم ان کے کان، ولا ابصارہم نہ ان کی آنکھیں، ولا افئدتہم نہ ان کے دل، من شیء کچھ بھی، اذ کانوا یجحدون، کیونکہ وہ انکار کیا کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، وحاق بہم، اور احاطہ کر لیا ان کا اس عذاب نے، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ حضرات محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 26واں پارہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 21 تا 26 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا، اللہ کریم نے فرمایا، جس نے کہا اپنے والدین کو، افسوس ہے تمہارے حال پر، کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو اس کی کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ گزر چکی ہیں کئی صدیاں مجھ سے پہلے، ان میں سے تو کوئی اب تک زندہ نہ ہوا۔ اور اس کے والدین بارگاہ الہی میں فریاد کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں، تیرا خانہ خراب، و ایمان لے آ، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو وہ جواباً کہتا ہے، نہیں ہے یہ دھمکیاں مگر پہلے لوگوں کی فرسودہ کہانیاں، یہی وہ بدبخت ہیں جن پر ثابت ہو چکا ہے عذاب کا فرمان، ان گروہوں میں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، جنوں اور انسانوں میں سے، بے شک وہ سراسر گھاٹے میں تھے، اور ہر ایک کے لیے مرتبہ ظلم نہیں کیا جائے گا، اور جس روز لا کر کھڑا کر دیا جائے گا کفار کو آگ کے سامنے، تو انہیں ختم کر دیا تھا اپنی نعمتوں کا حصہ اپنی دنیاوی زندگی میں، اور خوب لطف اٹھا لیا تھا تم نے ان سے، آج تمہیں رسوائی کا عذاب دیا جائے گا بوجہ اس گھمنڈ کے جو تم زمین میں ناحق کیا کرتے تھے، اور بوجہ تمہاری نافرمانی۔ گزشتہ درس میں ہم نے ان آیات بینات کی تفسیر پڑھی۔ آج کے درس میں اللہ کریم قوم عاد کا ذکر فرما رہے، ان کے اوپر ان کی جو کارستانیاں تھی، گناہ تھے، ان کا ذکر بھی ہے، پھر ان کے اوپر جو عذاب الہی آیا اللہ نے اس کا ذکر بھی فرمایا، تاکہ حضور کی امت ان برے اعمال سے رک جائے جن کی وجہ سے سابقہ اقوام کو تباہ و برباد کیا گیا۔ پہلی آیت میں فرمایا، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اے حبیب ذکر سنائیے انہیں قوم عاد کے بھائی یعنی ہود کا، اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، جب ڈرایا اس نے اپنی قوم کو احقاف میں، اور گزر چکے تھے ڈرانے والے ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی، کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کی عبادت نہ کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ استغفر اللہ۔ قریش مکہ کو ایسی قوم کی تباہی کا حال سنایا جا رہا ہے اس آیت کے اندر، جو ان سے جسمانی قوت، مال و دولت کے اعتبار سے کہیں بڑے ہوئے تھے۔ قوم عاد جسمانی قوت کے اعتبار سے، مال و دولت کے لحاظ سے کفار مکہ سے کہیں آگے تھے، اور اپنے سیاسی اثر و رسوخ کے باعث سارے عرب میں وہ معروف تھے، یہ مشہور تھے۔ لیکن جب انہوں نے راہ حق سے منہ پھیرا اور اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود نافرمانی سے باز نہ آئے، تو ان کو نیست و نبود کر دیا گیا۔ تو اللہ کریم نے قریش مکہ کو بتایا کہ دیکھ لو وہ قوم عاد تم سے زیادہ طاقتور تھے، تم سے زیادہ مال و دولت والے تھے، لیکن جب ان کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں تو ہم نے ان کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ الاحقاف یہاں پہ آیا لفظ، احقاف کا معنی کیا ہے؟ مشہور جغرافیہ دان یاقوت حموی اس عنوان کے ضمن میں لکھتے ہیں، احقاف حقف کی جمع ہے، اور عرب ریت کے بل کھاتے ہوئے ٹیلے کو حقاف یا حقاف کہتے تھے۔ قرآن پاک میں احقاف سے مراد وہ ریگستان ہے
جو عمان سے حضرموت تک پھیلا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں احقاف۔ اس کا کل رقبہ 3 لاکھ مربع میل بتایا جاتا ہے، احقاف کا رقبہ۔ اسے الربع الخالی بھی کہتے ہیں، یعنی خالی جگہ، ویران جگہ۔ بعض مقامات پر ریت اتنی باریک ہے کہ جو چیز وہاں پہنچے اندر دھنستی چلی جاتی ہے۔ احقاف کے بارے بتا رہے ہیں۔ بڑے بڑے مہم جو سیاح بھی اس کو عبور کرنے کی جرت نہیں کرتے احقاف کو، کیونکہ وہ ریگستان والی زمین ہے کہ وہاں پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں کسی زمانے میں اپنے عہد کی ایک طاقتور، زبردست اور متمول یعنی خوشحال قوم آباد تھی، جس کی دولت و ثروت کے افسانے دور دور تک مشہور تھے۔ جب انہوں نے اپنے نبی یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا تو عذاب الہی نے ان کا نام و نشان تک بھی باقی نہیں رہنے دیا۔ آج اس علاقہ کی ویرانی اور بربادی کو دیکھ کر یہ اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ علاقہ قوم عاد کا مسکن تھا۔ آج وہاں پہ کھنڈرات ہیں، ویران زمین ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی وقت یہاں پہ ایک مالدار، طاقت، قوت و شوکت والی قوم بستی تھی۔ یہاں کبھی گنجان شہر اور بارونق بستیاں آباد تھیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہاں کبھی پھول کھلتے اور بلبلیں چہچہاتی تھیں، یہاں کبھی میٹھے پانی کے چشمے ابلتے اور نہریں بہتی تھیں۔ اے مکہ کے سرکشو، غور کرو، کیا تم ایسے عبرتناک انجام کے لیے تیار ہو؟ دیکھیں قرآن کتنے پیارے انداز میں قریش مکہ کو اور قیامت تک آنے والی اقوام عالم کو، مسلمانوں کو خاص طور پہ قرآن یہ میسج کنوے کر رہا ہے، پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو تم سے زیادہ طاقتور لوگ آباد تھے۔ بلکہ پیچھے بھی اگر آپ کو یاد ہو قرآن نے مختلف اقوام کا ذکر کیا، قوم سمود، قوم عاد، قوم ہود، قوم لوط، قوم نوح۔ فرمایا ان کو دیکھو نا، تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، لیکن جب اللہ کریم اور اس کے پیارے رسول کی انہوں نے تکذیب کی، نافرمانی کی، اللہ نے ان کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر فرمایا حضرت ہود ان میں آنے والے پہلے نبی نہ تھے، بلکہ ان سے پہلے بھی کئی نبی تشریف لا چکے تھے، اور بعثت انبیاء کا سلسلہ ان کے بعد بھی جاری رہا۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے فرمایا قالوا وجئتنا لتافکنا عن آلہتنا، وہ برافروختہ ہو کر بولے، اے ہود کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہمیں ہمارے خداؤں سے برگشتہ کر دو؟ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے رہتے ہو اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے ہود علیہ السلام کی دعوت کو سنا۔ جب اللہ کے پیارے نبی حضرت ہود علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت توحید اور اپنی رسالت کی دعوت دی تو وہ غصے سے لال پیلے ہو گئے، بجائے اس کے کہ اللہ کریم کی نافرمانی سے باز آتے وہ غصے میں آ گئے، کہنے لگے اچھا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے خداؤں سے برگشتہ کرو، ہمیں اپنے آباء و اجداد کے مذہب سے بہکا دو، جاؤ ہم تمہاری بات نہیں مانتے، جس عذاب سے تم ہمیں ہر وقت ڈراتے اسے لے آؤ۔ دیکھیے قوم کی کتنی دیدہ دلیری تھی، کتنی ان کی بدبختی ہے کہ اپنے پیغمبر کو دھمکی دے رہے ہیں، تھریٹ کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ایمان لے آتے، اللہ کے فرما بردار بندے بن جاتے، کہتے ہیں لے آؤ وہ عذاب جسے تم ہمیں رات دن ڈراتی ہو، ہم اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر کیا ہوا جناب؟ فرمایا قال انما العلم عند اللہ وابلغکم ما ارسلت به ولکنی اراکم قوما تجہلون۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ نزول عذاب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اور میں برابر پہنچا رہا ہوں تمہیں وہ پیغام جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم جاہل قوم ہو۔ آپ نے فرمایا عذاب کا وقت
مقرر ہو چکا ہے، جب وہ معین گھڑی آئے گی عذاب کی تو عذاب خود بخود آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس نے تمہاری تباہی کے لیے کون سی تاریخ مقرر فرمائی ہے۔ میرا کام تمہیں بر وقت خبردار کرنا ہے، اور تم ہو کہ جاہلوں اور نادانوں کی سی باتیں کر رہے ہو۔ تو آپ نے فرمایا عذاب کا انتظار نہ کرو بلکہ اپنی اصلاح کر لو، توبہ کر لو نا، ایمان لے آؤ، اللہ کریم کے فرما بردار بندے بن جاؤ، ورنہ جب عذاب آئے گا پھر تمہیں توبہ کا بھی موقع نہیں ملے گا، پھر تم خدا کے غضب کے شکار ہو جاؤ گے۔ پھر کیا ہوا جناب؟ فرمایا اگلی آیت میں فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، جب انہوں نے دیکھا عذاب کو بادل کی صورت میں کہ وہ ان کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے تو بولے یہ بادل ہے ہم پر برسنے والا۔ بل هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ، نہیں بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ ریح فیہا عذاب علیم، یہ تند ہوا ہے، اس میں دردناک عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ جب مقررہ وقت جو اللہ نے عذاب کا وقت ان کے لیے مقرر کیا ہوا تھا، جب وہ وقت آ گیا افق پر انہیں کالی گھٹا نظر آئی جو ان کی وادی کی طرف مستانہ وار بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ باغ ہو گئے، خوش ہو گئے نا، کیونکہ بادل دیکھا اپنی بستی کی طرف آتے ہوئے۔ کہتے ہیں لو بادل آ گیا، ابھی برسے گا، کوہ دمن سیراب ہو جائیں گے، ندیاں نالیں اور وادیاں پانی سے لبریز ہو جائیں گے، اور ہم زیادہ خوشحال ہوں گے۔ وہ سمجھے کہ یہ خدا کی رحمت کی بارش برسے گی اور ہماری قوت، مال و دولت، خوشحالی میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ اچھا جی، تو فرمایا کہ جب انہوں نے بادل دیکھا تو کہتے یہ تو بادل ہمارے اوپر برسنے والا ہے۔ نہیں بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، یہ تند ہوا ہے، اس میں دردناک عذاب ہے۔ نادانوں یہ بارش نہیں، المناک عذاب ہے جو تند و تیز آندھی کی شکل میں نمودار ہو رہا ہے۔ چنانچہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل جھکر اور طوفان کی وہ ہوائیں چلتی رہیں اور وہ تباہ و برباد ہوتے رہے، وہ لاکھوں ٹن ریت کے نیچے دفن ہو گئے۔ استغفر اللہ، یعنی آپ دیکھیں نا 7 راتیں اور 8 دن وہ طوفان اور وہ تند و تیز ہوائیں چلتی رہیں اور خدا کا عذاب آتا رہا اور وہ لاکھوں ٹن ریت کے نیچے دفن ہو گئے۔ استغفر اللہ۔ ان کے باغات کا نام و نشان باقی نہ رہا اور مستحکم محلات کی بنیادیں لرز گئیں۔ یہ خدا کا عذاب۔ استغفر اللہ۔ آگے فرمایا تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم، تیس نیس کر کے رکھ دے گی ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے، پس جب ان پر صبح ہوئی تو نہ دکھائی دی کوئی چیز بجز ان کے ویران مکانوں کے۔ استغفر اللہ۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں مجرموں کو۔ تو جب وہ اٹھے صبح کو تو بلکہ کوئی بھی زندہ نہ بچا، سب تباہ و برباد ہو گئے۔ استغفر اللہ۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے ان کو وہ قوت و طاقت بخشی تھی جو ہم نے تمہیں نہیں دی۔ اللہ کریم کفار مکہ کو، قریش مکہ کو فرما رہے ہم نے ان کو وہ قوت و طاقت، ہیبت، جاہ و جلال دیا تھا جو تم کو بھی نہیں دیا، اور ہم نے عطا کیے تھے انہیں کان، آنکھیں اور دل۔ فما غنی عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، لیکن ان کے کسی کام نہ آئے ان کے کان، نہ ان کی آنکھیں، نہ ان کے دل، کیونکہ وہ انکار کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، اور احاطہ کر لیا ان کا اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ قوت و مال میں وہ تم سے کہیں زیادہ تھے۔ اللہ کریم قریش مکہ کو تنبیہ فرما رہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے جیسا مال و دولت والا کوئی نہیں، قوم عاد تم سے کہیں زیادہ مال و دولت والے تھے۔ انہیں سننے کے لیے کان
دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سمجھنے کے لیے دل دیے گئے تھے، لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور آیات الہی کا مسلسل انکار کرتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی ساری صلاحیتیں بانجھ ہو کر رہ گئیں اور ان کا انجام بڑا دردناک ہوا۔ ان آیات کو پڑھ کر یوں ہی آگے نہ بڑھ جائیے۔ اب یہاں پہ حضور جلال امت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر جلال قرآن کے اندر قوم کو جھنجھوڑ رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں ان آیات کو پڑھ کر یوں ہی آگے نہ بڑھ جائیے، بلکہ لمحہ دو لمحہ کے لیے توقف فرمائیے، یعنی قرآن کو سرسری پڑھ کے آگے نہ جائیے، غور کیجیے۔ ان آیات میں آپ کے لیے جو درس عبرت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن حکیم نے ان واقعات کو کہانی اور افسانے کے طور پر پیش نہیں کیا، بلکہ اپنے قارئین کے شعور کو جھنجھوڑنے کے لیے، ان کو اپنا محاسبہ کرنے پر مائل کرنے کے لیے، ان کے اعمال کے آئینہ میں انہیں ان کا چہرہ دکھانے کے لیے ان واقعات کو پیش کیا ہے۔ غور کیجئے اور بتائیے کیا ہم اپنے کانوں، اپنی آنکھوں اور فہم و فراست کی قوتوں کو صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہے جو ہمیں ہر ایک کو اپنے سے پوچھنا چاہیے۔ دیکھیں میں نے آپ کو کئی دفعہ عرض کیا ہے، جو قرآن ہے نا، قرآن از ناٹ بک آف ہسٹری، قرآن صرف واقعات کی کتاب نہیں ہے، یہ تو کتاب ہدایت ہے۔ تو یہ جتنے بھی انبیاء کے واقعات آئے یہ صرف کہانی کے طور پر، افسانے کے طور پہ نہیں بیان ہوئے، اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے۔ تو آج ہم غور کریں کہ ان کے اوپر عذاب کیوں آیا؟ اپنی کانوں کو غلط استعمال کیا، آنکھوں کو غلط استعمال کیا، دل کو صحیح استعمال نہیں کی، عذاب آیا۔ کہ آج ہم اپنی آنکھوں کو صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ ہر بندہ اپنے سے یہ سوال ذرا پوچھ لے، ہم اپنی آنکھوں کو کتنا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اکثر مسلمان فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، فحاشی کے مناظر دیکھتے ہیں، ٹی وی ٹاک شوز کے اندر فحاشی کے وہ جناب بحثیں ہم دیکھتے ہیں۔ کیا کچھ ہم اپنی آنکھوں کو کس طرح اکثر مسلمان حرام سے بھرتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اسی طرح زبان سے ہم کیا کیا گناہ ہم زبان سے کرتے ہیں۔ غیبت ہوتی ہے، گالی گلوچ ہوتی ہے، لعن طعن ہوتا ہے، دوسروں کے اوپر جھوٹی تہمت الزام ہوتے ہیں۔ اسی طرح دل کے اندر کیا ہم ایک دوسرے کے خلاف بغض پال کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بغض ہے، عداوت ہے، حسد ہے، تکبر ہے، دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنا، اپنے کو سب سے اعلیٰ سمجھنا۔ تو آج ہم بھی اپنی آنکھوں، اپنے کانوں، اپنے ہاتھوں، اپنی زبان، اپنے جناب دل کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ فرمایا یاد رکھیے قدرت کے قوانین اٹل ہیں، یہ ہمیشہ یکساں یعنی ایک جیسے رہتے ہیں، کسی کی خاطر ان میں رد و بدل نہیں کیا جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قومیں جو ہم سے زیادہ طاقتور تھیں، پیچھے بھی مختلف انبیاء کرام کا ذکر قرآن نے کیا، ہم نے سنا۔ آپ دیکھیے نا، قابل غور بات یہ ہے کہ بعض اقوام ایک دو گناہ تھا ان میں۔ مثلا قوم شعیب کے بارے میں آیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور آج بدقسمتی سے ہم مسلمان بھی ناپ تول میں اکثر مسلمان کمی کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ ایک تھی برائی۔ قوم لوط کے بارے قرآن نے ہمیں بتایا کہ وہ بدکاری کرتے تھے، مردوں سے بدکاری کرتے۔ کیا آج ہمارے ملک میں چھوٹے چھوٹے بچوں سے اور زینب جیسی معصوم بچیوں سے ریپ کے کیسز نہیں ہوتے؟ ہمارے یہاں بھی بدکاری اسی طرح ہے۔ تو ان کے اندر تو ایک ایک برائی تھی اور اللہ نے ان کو تباہ و برباد فرما دی۔ اگر آپ غور فرمائیں تو آپ دیکھیں گے آج حضور کی امت کے اندر بدقسمتی سے وہ ساری برائیاں موجود ہیں، لیکن یہ حضور کا تصدق ہے نا، ہماری آقا کی برکت ہے اور حضور کی دعا کی برکت سے ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ یقین کریں ہم میں سے ایک بھی زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں قرآن پاک کو غور سے پڑھنا چاہیے، ان گناہوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے جن کی وجہ سے پہلی اقوام تباہ و برباد ہو گئیں، اور اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی تو یہ مختلف قسم کے عذاب کا شکار ہم ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ مہنگائی بھی خدا کے عذاب کی صورت ہے، بے روزگاری بھی خدا کے ناراض ہونے کی ایک شکل ہے، بدامنی بھی خدا کے غضب کی ایک علامت ہے۔ یہ جناب طرح طرح کے
بے برکتی، اختلاف، سیلاب وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ نا کہ اس وقت بھی جو بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، کئی ایسے شہر ہیں کراچی میں، بلوچستان میں، اور کئی ایسے پنجاب کے اندر بھی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ سیلاب ہے اور لوگ وہ سیلاب سے تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالی ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، اب وقت ہے بھائی توبہ کر لو ورنہ تمہارا حال بھی وہی ہوگا۔ تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ آخر میں ایک ضروری اعلان بھی سماعت فرما لیں۔ مفکر اسلام، مفسر قرآن، عظیم سیرت نگار حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر ضیاء القرآن سے ہم ہفتہ وار یہاں پہ درس قرآن دیتے ہیں، سنتے ہیں، آپ کا سالانہ عرس پاک انشاءاللہ 18، 19، 20 محرم الحرام کو سرزمین بیرا شریف کے اندر آستانہ عالیہ امیر السالکین رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر تزک و احتشام سے منعقد ہوگا، جس میں نہ صرف پاکستان سے بلکہ بیرون ممالک سے بھی کثیر تعداد میں علماء و مشائخ، سیاسی سماجی رہنما اور مختلف مکاتب فکر اور مختلف طبقات زندگی سے تعلق رکھنے والے اہل اسلام اس عرس پاک کی ببرکت محافل میں شرکت فرمائیں گے۔ عرس پاک کی ان پاکیزہ محافل کے اندر مختلف علماء و مشائخ کے مختلف موضوعات کے اوپر، عقائد کے اوپر، عبادات کے اوپر، معاملات کے اوپر، اخلاقیات کے اوپر بڑے پیارے خطابات ہوتے ہیں۔ آپ سب حضرات کو اس میں شرکت کی بھرپور دعوت ہے، خود بھی تشریف لائیں اور اپنے دوست احباب کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔